رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گھر سے من خرج من بیتہ متطہرا باوضو ہو کے گھر سے جب انسان نکلتا ہے تو اللہ عز و جلال کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں. کس طرح؟ ساری دنیا اپنے گھر سے نکلتی ہے. جو ہی قدم وہ اٹھاتا ہے یا اٹھاتا ہے، جب قدم اٹھاتا ہے اللہ عز و جلال اس قدم کے بدلے تحط عنہ خطیئہ وترفع بها درجہ، ہر قدم کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں. کتب اللہ لہ بکل خطوۃ 10 حسنات. تیسری روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر اٹھنے والے قدم پر رب تعالیٰ اسے 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں. اور حیرانگی کی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو ہو کے مسجد میں جاتا ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جب وہ واپس آتا ہے تو اجر اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا حاجی احرام باندھ کے حج کرنے آیا تھا اور حج کر کے واپس چلا. صحیح ترغیب کس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک دن میں کتنے حج کا ثواب مل سکتا ہے، اور اگر ایک ہفتہ پابندی کر لی جائے تو کتنے حج کا ثواب ملے گا؟ یہ 35 حج کا ثواب. آپ اس کو مہینے تک لے جائیں، کس طرح 150 حج کا ثواب آپ لے سکتے ہیں؟ اگر آپ سال کی طرف چلے جائیں تو رب تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جتنی اللہ کی رحمتوں کی وسعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے باوضو ہو کے ثم أتى المسجد لا يريد فيه إلا الصلاة، مسجد میں نماز ہی پڑھنے آتا ہے إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، کسی کا گم ہو جائے اور پھر دوبارہ ملے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس شخص کو اتنی خوشی نہیں ہوتی اپنے گم شدہ کے ملنے پر جتنی رب تعالیٰ کو اپنے اس بندہ مومن پہ خوشی ہوتی. فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فَحَقٌ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، یہ تو اللہ کا مہمان ہے جو وضو کر کے مسجد میں آیا، تو ہر میزبان تو اپنی استطاعت کے مطابق ہی میزبانی کرتا ہے، تو اللہ نے یہ حق رکھا ہے کہ میں اس کی میزبانی کیسے کروں گا. دوسری روایت میں آتا ہے من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنة كلما غدا او راح. اللہ عز و جلال کے گھر میں جو صبح و شام آتا ہے یہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں اس کے لیے بطور خاص صبح و شام کی مہمانی اللہ تیار ہے.